أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی قالوا وہ کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے علیہا اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو واللہ اور اللہ تعالی نے امرنا حکم دیا ہے ہمیں بہا اس کا نعوذ باللہ قل کہہ دیجئے ان بے شک اللہ اللہ تعالی لا یأمر نہیں وہ حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ تعالی پر ما وہ جو لا تعلمون نہیں تم جانتے قل کہہ دیجئے امرا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا وَأَقِیمُوا اور سیدھے کرو وجوہکم اپنے چہرے عند کل مسجد ہر نماز کے وقت وَادْعُوهُ اور پکارو اسے مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے الدین دین کو کما جیسا کہ بدأکم اس نے ابتدا کی تھی تمہاری تعودون ویسے ہی تم لوٹو گے پلٹو گے۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ تعالی نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی برائی اور بے حیائی بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماں نے
جنا تھا، جب ہم پیدا ہوئے تھے اسی حالت میں ہم طواف کریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تعویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتی، بس صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی۔ اپنے اس شرمناک فعل کے لیے 2 عذر انہوں نے اور پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح ہی کرتے ہوئے پایا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ بھلا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے؟ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ اس آیت میں یہاں پر ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہ بات۔ اگر کسی بندے کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا اور اس کی بات کو مس کوڈ کرتے ہیں تو کتنا بڑا فساد اور فتنہ بن جاتا ہے، لڑائی بن جاتی ہے۔ کوئی شاعر کسی کا شعر اپنے نام سے پڑھ دے اور اپنا نام بیچ میں لگا دے تو کیس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی بات تو سراسر حق ہے۔ حق کو چھپانا یا حق کو ناحق کر کے پیش کرنا دونوں طرح ہی غلط ہے۔ یہ عذر جو پیش کیے گئے یہ یقیناً قابل قبول نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی انہیں حق کی بات بتلائی جاتی تو اس کے مقابلے میں وہ ہیلے، بہانے، عذر پیش کرتے۔ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے امام، ہمارے پیر، پیشوا، شیخ کا یہ حکم ہے، یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم رہے۔ اور پھر انصاف سے مراد یہاں بعض کے نزدیک لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے۔ امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو۔ اور امام ابن کثیر نے اس سے استقامت بمعنی یہ کہ مطابعت رسول مراد لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اور اگلے جملے سے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہر عمل کی قبولیت کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ان باتوں پہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، ہم نے بھی بہت زیادہ آسان طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی طریقوں پر پایا، اور پھر یہ کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دے سکتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ اس حد تک اپنے لباس سے بے نیاز ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی عبادات میں بھی لباس کی پابندی چھوڑ دی اور خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنے لگ گئے۔ ننگے طواف کرتے کیونکہ لباس پہن کر انسان نے گناہ کیے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس لیے لباس ناپاک ہو جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ انسان کیا کرے، لباس اتار کر طواف کرے۔ من گھڑت باتیں۔ اور پھر آیت کے آغاز میں بھی کیا کہا گیا ہمیں؟ ہم اپنی مرضی کے لفظ نہیں ڈھونڈ سکتے یا اپنی مرضی کے من گھڑت حجتیں پیش نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ نقطہ نظر ہمیں ثابت کرنے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ ناحق کو حق ثابت کرنا ہوتا ہے، حق کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ قل ان اللہ یأمر بالفحشاء، ان سے کہو اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں خود؟ اب یہ ہم نے اپنے اوپر یہ آیت رکھ کے سوچنا ہے، کہیں میں تو ایسا نہیں کرتی، کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو راستی کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے۔ اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو
اسی کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تمہیں پھر پیدا کرے گا، یعنی تم حساب دینے کے لیے دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔